السلام علیکم شاء آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں دلکش. آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے دبیا کیرتی سر کا یہ اسپیچ کہ انگزائٹی کیا ہے، اسے کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اسی حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. تو چلیے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. ایک اور کوشچن پوچھوں گا اسی جی میں جی جی پوچھیے. کہ جب کبھی بھی آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے ہاں ہاں تو آپ اس انگزائٹی کو ختم کرنے کے لیے انسٹنٹ سولوشن کیا کرتے ہو، اور لانگ ٹرم اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ انگزائٹی مطلب اس کے بعد سے ایسا نہیں کہ مجھے کبھی ہوئی نہیں، ایک آدھ دن کبھی 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ سچویشنز آتی ہیں ایسی جو نارمل باتیں ہیں. جب انگزائٹی ہونے لگی آپ کو اچانک سے، سب سے آسان طریقہ ہے جو 3 ایڈیٹس فلم میں شاید وائرس نے بتایا تھا، وہی بات ہے یا منا بھائی میں تھا کسی میں تھا کہ جیسے ہی تناؤ ہونے لگے زور سے ہنسنا شروع کر دو. منا بھائی میں شاید تھا نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہنسیں ہی، وہ ایک طریقہ ہے. بیسک بات ہے کہ جس چیز سے دیکھیے انگزائٹی میں کیا ہوتا ہے، انگزائٹی کا مول لکشن یہ ہے کہ آپ کی جو تھنکنگ کی سپیڈ ہے راکٹ جیسی ہو جاتی ہے. بہت تیز تھاٹس آتی ہیں، رننگ تھاٹس بولتے ہیں ان کو، اور وہ ساری رننگ تھاٹس نیگیٹو ہوتی ہیں یا عموماً نیگیٹو ہوتی ہیں. تو نیگیٹو تھاٹس کا بہت تیز گتی سے آنا انگزائٹی ہے. انگزائٹی کو راکٹ سائنس نہیں، سمپل سی بات ہے، انگزائٹی یہ ہوتی ہے. ٹھیک، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، نارمل سی بات ہے. اگر دن میں سپتاہ میں ایک آدھ بار ہوا تو نارمل بات ہے، کوئی تناؤ کی بات نہیں ہے. زیادہ ہونے لگے تو چنتا کی بات ہے. اور جب یہ انگزائٹی سائیکوسومیٹک بن جاتی ہے، سائیکوسومیٹک کا مطلب ہے سائیکولوجیکلی شروع ہو کے باڈی پہ اثر پڑنے لگے، سومیٹک ہو جائے. جب آپ کو انگزائٹی کی وجہ سے ہاتھ پیر میں تھوڑی سنسناہٹ ہونے لگے، جھنجھناہٹ ہونے لگے، ٹنگلنگ ہونے لگے، مطلب وائبریشنز ہونے لگے، سر میں درد ہونے لگے، نیند نہیں آ رہی، آپ کروٹیں بدل رہے ہیں لگاتار، نیند آئی نہیں رہی آپ کو، یہ اب کیول معاملہ من کا نہیں ہے، اب یہ من کا اثر شریر پہ ہونے لگا ہے، یہ سائیکوسومیٹک معاملہ بن گیا ہے. یہ رسکی بات ہے. اور اگر یہ 2 سپتاہ لگاتار چل گیا تو یہ ڈپریشن ہو جائے گا. اس کے بعد ڈپریشن کی پریبھاشا ہے کہ کم سے کم 2 سپتاہ کی وہ اوستھا ہو اور آپ ہیلپ لیسنس، پرپز لیسنس، ورتھ لیسنس یہ سب محسوس کریں کہ جیون کا سار نہیں ہے، میرے آس پاس کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، نراش ہوں، اوساد میں ہوں، ہتاشا میں ہوں، نرتھک ہو گیا ہوں. اگر یہ سب فیلنگز لگاتار سسٹین کریں تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت بری اوستھا ہوتی ہے. تو کبھی آپ کو انگزائٹی ہو، اس سے سب سے آسان طریقہ ہے ٹھیک اس سمے انگزائٹی جیسے شروع ہونے لگے اس وشے پر سوچنا نہیں ہے، کام اتنا ہی کرنا ہے. پر یہ اتنا آسان نہیں. اب جس پہ نہیں سوچنا چاہیں گے سارے وچار اسی پہ آتے ہیں اس سمے. تو اگر میں کہوں کہ میڈیٹیشن کر لو، وہ سب اس سے ہوتا نہیں ہے، مجھ سے تو نہیں ہوتا ہے، آپ سے شاید ہو جاتا ہو، مجھ سے تو نہیں ہوتا ہے. تو سب سے اچھا طریقہ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری بیس بنیاد ہے. ہم بے بنیاد معاشرے کے لوگ نہیں، ہم کٹی پتنگ کی طرح نہیں، نہ منزل، نہ سمت، نہ ہوا میں اڑنے کی کوئی غرض و غایت. جس کے ہاتھ لگ گئی، جہاں کسی تار میں اٹک گئی. تو ہم آزاد نہیں بچو کہ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، جیسے چاہیں کمائیں. ہم آزاد نہیں. ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ کی پابندیوں کے ساتھ مربوط ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور انہی پابندیوں ہی میں ہماری راحت، سکھ، چین اور سکون ہے. اس وقت دنیا مادی لحاظ سے اتنی ترقی کر چکی ہے، خوبصورت ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کے مسائل اتنے ہی بڑھ چکے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشن بھی ہے. 98 آج سے 20 سال پہلے میں 4 مہینے کے لیے امریکہ گیا تھا جماعت میں. تو یہاں قریب گاؤں ہے ادھر ملت روڈ پر، دھنولا، وہاں کے ایک تھے ڈاکٹر یوسف صاحب. وہ پورے یہ چلڈرن وارڈ کے وہ تھے، ہیڈ تھے وہ. تو وہ انہیں پتہ چلا تو ملنے آ گئے. تو باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ڈپریشن کی کئی کمپنیاں میڈیسن بناتی. ایک کمپنی کا میڈیکل ریپ انہیں بتا رہا تھا کہ صرف ہماری کمپنی کی جو ٹیبلٹ ہے ایک، وہ $13 کھرب کی کینیڈا امریکہ میں 1 سال میں فروخت ہوئی ہے. 1 سال میں. جھوٹ بولا تو انہوں نے، سچ بولا تو انہوں نے، لیکن میں نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی مجھ سے غلط بیانی کی. $13 کھرب کی ایک ٹیبلٹ
ایک کمپنی کی امریکہ اور کینیڈا میں استعمال ہوئی، جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے جڑ کی طرح ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں اتارا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ نکل کر پورے وجود پہ آ جاتا ہے۔ جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو اوپر والا درخت خود کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بیمار ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، اور جب اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہرا بھرا ہوتے 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 پھلدار بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل کا یہ خوبصورت سا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کی ہر چیز اللہ کے پابندیوں کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، اور انہی پابندیوں میں ہمارا سکھ اور چین ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی، تاکہ ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزرے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔